بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ساری زندگی شرم میں ہی گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اہم مسائل سیکھنے سکھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم حرام کو بھی حلال سمجھ کر گزرتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم ضروری مسائل کو سیکھنے سکھانے میں شرم ہی محسوس کرتے رہے تو ساری زندگی جاہل ہی رہیں گے، اور اسی جہالت میں ہی اس دنیا کو خیر باد کہہ جائیں گے۔ ایسے پوشیدہ قسم کے معاملات میں شرعی حکم جاننے کے لیے کوشش کرنا نہ حرام ہے اور نہ ہی عیب والی بات ہے، بلکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اب اس اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ کیا شوہر عام حالات میں یا حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حائضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کر دیتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں، اور کچھ اپنی بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی، اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے۔ حالانکہ وہ کم بخت یہ نہیں بتاتا کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اولاد کی جگہ جماع کیا جائے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلیت اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ کام سراسر حرام ہے، اگرچہ میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے کے لیے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فعل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ دبر میں جماع کسی بھی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس میں گندگی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل نہیں پیدا ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر پر عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جماع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے دبر کو جماع کے لیے نہیں بنایا، ہم بستری کے لیے صرف فرج کو ہی بنایا گیا ہے۔ تو فرج کو چھوڑ کر دبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر دبر میں جماع کرنے سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے۔
کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ چھٹے نمبر پر مرد کا اس میں یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف۔ ساتویں نمبر پر یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے، اور انسان اس گندگی والی جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور یہ گندگی جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ آٹھویں نمبر پر عورت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ نویں نمبر پر یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچئے، ایسی غلیظ حرکت کے بعد کس سے اور کون سی خیر کی امید ہو سکتی ہے، اور کس طرح تکالیف سے بچا جا سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جب اس پر اللہ کی لعنت برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں۔ 11ویں نمبر پر اس غلیظ ترین حرکت سے حیا کلی طور پر رخصت ہو جاتا ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہی ہے۔ اگر دل سے حیا ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے، یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان کے اندر سے وہ فطرت نکل جاتی ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے۔ اور جب فطرت ہی الٹ ہو جائے تو اس کا دل، اس کے کام، اس کا چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس حرکت سے انسان میں وہ مذموم قسم کی جرت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو اس ہستی پر جس کی اتباع میں ہی ہدایت اور کامیابی ہے، اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حرام کی گئی اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔